علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا فریرا صبح شب ولادت، بانٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیاء کا باڑا، دے دے حسن کا حصہ صبح شب ولادت۔ دوستان محترم، 12 ربیع النور کی جلوہ گری ان قریب ہونے والی ہیں۔ سارے عشاقان رسول اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد اور اس پر جشن منانے میں ہر طرف مصروف عمل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سبوں کو میلاد کی برکتوں سے مالا مال فرمائیں۔ دوستان محترم، ولادت کا ذکر، انبیاء کرام کی ولادت کا ذکر قرآن مجید میں بھی مختلف مقامات پر کیا گیا ہے۔ یعنی میلاد کہتے ہیں پیدائش کا وقت، تو نبیوں کی پیدائش کا ذکر خود اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، بلکہ اس دن کو اللہ نے رحمت اور سلامتی نازل کرنے کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ مریم کی آیت مبارکہ ہے، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ سلامتی ہے حضرت یحییٰ پر جس دن وہ پیدا ہوئے، وَيَوْمَ يَمُوتُ اور جس دن وہ دنیا سے وصال فرمائیں گی، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا اور جس دن انہیں اٹھایا جائے گا، حشر کا دن۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے ان تینوں دنوں کے حوالے سے سلامتی نازل کرنے کا ذکر فرمایا۔ اب اس میں یوم ولد، جس دن پیدا ہوئے اس دن آپ پر سلامتی ہوں۔ اسی طریقے سے آپ قرآن مجید میں
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے دیکھیں، والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، کہ سلامتی ہو مجھ پر یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور جس دن میں دنیا سے وصال کروں اس دن پر سلامتی ہو، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن میں زندہ کیا جاؤں اپنی قبر اور مزار سے اس دن بھی مجھ پر سلامتی ہوں۔ تو انبیاء کرام کی زندگی میں ولادت کا دن ایسا خاص دن ہے کہ اس خاص دن میں رب قرآن میں ان پر سلامتی نازل فرماتا ہے۔ تو یہ بات کنفرم ہو گئی کہ ولادت کے دن نبی پر سلام پڑھنا، صلات پڑھنا، یہ خود قرآن کا طریقہ ہے۔ اور آج جب میلاد کی آمد پر یا ولادت کی گھڑی پر عاشقان رسول جمع ہوتے ہیں تو یہی تو پڑھتے ہیں، یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یہی تو پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہی تو پڑھتے ہیں، کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمش الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ تو یہ ولادت کی گھڑی پر سلام بھیجنا، سلام پڑھنا، یہ خود قرآن کا طریقہ ہے۔ اور جب اگلے انبیاء کرام پر ولادت کے دن سلام پڑھنا قرآن کے حکم کے مطابق ہیں تو امام الانبیاء کی ولادت کی گھڑی پر سلام پڑھنا بدرجہ اولا قرآن کا حکم ہے۔ اس لیے اس دن کو سلام پڑھا جائے، سرکار کی بارگاہ میں نظر پیش کیا جائے۔ لیکن یہاں پر بعض لوگ یہ شبہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ 12ویں ربیع النور ہی تو حضور کے وصال کا بھی دن ہے، تو تم لوگ غم کیوں نہیں مناتے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کہ تم لوگوں کو غم بھی پھر منانا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھنا، خوشی ہو یا غمی ہو، ہر حال میں ہم شریعت کے تابع ہیں، ہر حال میں ہم اللہ رسول کے احکام کے پابند ہیں۔ ہمیں خوشی منانا ہے تو بھی شریعت کے حکم کے مطابق، ہمیں غم منانا ہے تو بھی شریعت کے حکم کے مطابق۔ تو اب یہاں معاملہ کیا ہے؟ 12 ربیع النور کو اگر حضور علیہ السلام کی وصال اور وفات کا دن ہے تو کیا اس دن غم منانے کی شریعت کی طرف سے اجازت ہے؟ کیا ایسا شریعت میں لکھا گیا ہے؟ یاد رکھیں، 10 کے قریب صحابہ اور صحابیات سے یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان صحابہ کو فرمایا اور انہوں نے یہ بتایا کہ ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم شوہر کے سوا کسی وفات پانے والے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائیں۔ وفات پانے والے پر اس کی وفات کے فوراً بعد سے 3 دن سے زیادہ بیوی کے سوا کسی کو غم منانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی کا شوہر انتقال کر جائے تو اس بیوی کو عدت کی مدت سوگ کا حکم ہے، باقی بیوی کے سوا کسی اور کو 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب یہ مسئلہ مجھے پتہ نہیں کہ یہ لوگ جو میلاد النبی پر غم منانے کی بات لے آتے ہیں یہ یا تو جاہل ہیں نرے جنہیں شریعت کی خبر ہی نہیں، یا پھر خواہ مخواہ لوگوں کو ہر سال الجھانے کے لیے کچھ نہ کچھ پینترے بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن قرآن تو یہ کہتا ہے کہ یوم وفات بھی نبی کا اتنا مقدس ہے کہ اس دن بھی رب کی سلامتیاں برستی ہیں۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ، جس دن انتقال ہو اس دن بھی سلامتی ہو۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ،
جس دن میں دنیا سے رخصت ہوں اس دن بھی مجھ پر سلامتیاں ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ جنہیں سوگ منانا ہے انہیں شریعت نے بیوی کے سوا کسی کو 3 دن سے زیادہ سوگ کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اسی لیے محرم شریف کے حوالے سے بھی ہمارے علماء نے کتابوں میں لکھا کہ غم پروری نہ کی جائے، یعنی امام حسین شہدائے کربلا کا جو معاملہ ان کے ساتھ حادثات پیش آئے، یقیناً اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا کہ جس کو غم نہیں ان واقعات کا اسے اس پر غم کرنا چاہیے کہ اسے غم کیوں نہیں ہے، لیکن غم منانا اور غم پروری کرنا اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی شریعت میں اجازت بیوی کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ تو حضور کا وصال 12 تاریخ کو مان بھی لیا جائے تب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سوگ جن پر لازم تھا جدائی کا غم انہوں نے اس وقت تک 3 دن تک منایا، لیکن اب نعمت کا چرچا، ولادت کی خوشی، اس کے لیے شریعت میں کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ آپ نعمت کا چرچا اسی وقت کرو، اس وقت نہ کرو، اتنے دن کرو، اتنے دن نہ کرو، بلکہ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تم ہر گھڑی اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ تو غم کی کوئی بات ہی نہیں ہے، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ غم کی لمٹ بیان کر دی گئی، خوشی کی لمٹ نہیں بیان کی گئی۔ اور پھر ہمارے نبی علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم۔ یہ غم کی جو بات کر رہے ہیں نا، یہ وہی لوگ کر رہے ہیں جو معاذ اللہ نبی کو مر کر مٹی میں ملنے والا لکھتے ہیں۔ تو جن کا کوئی مر جائے وہ غم منائے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا دنیا میں جینا بھی میری امت تمہارے لیے بہتر ہے، اور میرا دنیا سے جانا یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ کہ میں یہاں آیا تو کفر شرک کی گندگی سے نکالا تمہیں، اور میں تم سے پہلے جا کر کے تمہاری بخشش کا انتظام کروں گا۔ انا فرط لکم وانا شہید علیکم، میں تمہارا فرط ہوں، تم سے پہلے جا کر تمہارا انتظام کرنے والا ہوں۔ تو دوستان محترم، یہ ایک بات تھی جس پر میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اب میں یہاں بڑی ایک بات اہم ترین آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، فتح رضویہ شریف سے 29ویں جلد ہے۔ امام اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال ہوا اور اس پر اعلیٰ حضرت کو 100 روپے کا انعام رکھا وہابیوں کی طرف سے کہ اگر میلاد ثابت کر دو تو تمہیں 100 روپے کا انعام اس دور میں۔ لیکن میرے رضا نے یہاں پر 200 روپے کا اعلان اس کتاب میں لکھ کر کے کہا کہ اگر تم ان باتوں کا جواب دے دو تو میں تمہیں 200 روپے کا انعام دوں گا۔ اور یہ 100 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، آج تک کسی میں جرأت اور جسارت نہ ہو سکی کہ ان باتوں کا جواب دے سکے۔ وہ کیا باتیں ہیں؟ غور سے سننا۔ سوال یہ آیا کہ ثبوت مولود شریف پر 100 روپے کا انعام، آج کل جس رسم مولود کا رواج ہے ہمارے علم میں یہ بے ثبوت بات ہے، اس کے ثبوت دینے پر 100 روپے انعام آپ کو دیا جائے گا۔ اور انہوں نے آگے یہ بھی کہا کہ مولود شریف کا ثبوت قرآن یا حدیث یا فقہ میں سے دینے والے کو 100 روپے کا انعام دیا جائے گا۔ اور پھر نیچے نوٹ لکھی، نوٹ میں کیا لکھا؟ واضح رہے کہ ایچ پیچ کا کام نہیں، یعنی سیدھا میلاد کو ثابت کیجئے گا، ادھر ادھر کی بات مت کیجئے گا۔ اور کہا کہ ایچ پیچ کا کام نہیں، صرف حوالہ کتاب مع عبارت شائع کر دینا کافی، یعنی جہاں کہیں ثبوت مل جائے تو اس کا جواب دے دینا بس۔ اور آگے اس میں لکھا ہے کہ امامان دین میں سے کسی امام کا قول دکھا دیں
یعنی چاروں اماموں میں سے امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اقوال میں سے کوئی قول دکھا دیں جو کسی مستند کتاب میں ہو کہ میلاد شریف جائز ہے۔ اب دیکھو دعویٰ تو کتنا زوردار کر رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسا کسی کے پاس دلیل ہی نہیں ہوگی جی۔ تو وہ ہے نا، جھوٹ بولو، زور سے بولو، زیادہ بولو، یہ ہے۔ اور آگے اس نے لکھا کہ اگر اتنا بھی ثبوت نہیں، یعنی قرآن، حدیث اور فقہ سے ثبوت نہیں، تو پھر کیا کرنا؟ تو پھر ایسی بے ثبوت بات کو چھوڑنے میں ذرا دیر نہ کرنا، ورنہ خدا کے سامنے جواب دہی ہوگی۔ بے ثبوت ہے تو ذرا دیر نہ کرنا چھوڑنے میں ایسی میلاد کو۔ اب اعلیٰ حضرت کا جواب دیکھیں۔ الجواب فرماتے وہابیہ کو 200 روپے انعام۔ اس نے 100 کی بات کی تھی، اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہابیہ کو 200 روپے کا انعام۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ میں تو ان لفظوں کو اتنا قیمتی سمجھتا ہوں، کاش آپ اس کو سمجھ سکیں۔ جواب دیکھنا، صرف ایک سطر میں اعلیٰ حضرت نے بات کی، مگر آج تک پوری وہابیت سے اس کا جواب نہ بن سکا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ فرماتا ہے اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اب اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اگر وہابیہ ثبوت دے دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نعمت نہیں، یا مجلس میلاد مبارک اس نعمت کا چرچا نہیں، تو پورے 40 روپے انعام۔ یوں 5 باتیں لکھی اعلیٰ نے، ہر بات پر 40 کا انعام رکھا ہے۔ تو کیا کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ میلاد کا ثبوت دو قرآن سے، میلاد کے ذکر کا ثبوت دو قرآن سے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ اب تم وہابیو یہ بتاؤ ہمیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نعمت نہیں، یہ تم ثابت کرو۔ اب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم یہ ثابت کرو کہ حضور کی ولادت نعمت نہیں، اور دوسری بات یہ ثابت کرو کہ مجلس میلاد میں اس نعمت کا چرچا نہیں ہوتا۔ اگر یہ 2 باتیں تم ثابت کر دو تو 40 روپے انعام۔ اب کام ان کا کیا ہے؟ پہلے 40 روپے پر ان کو کام صرف اتنا کرنا ہے کہ قرآن، حدیث اور فقہ میں سے کہیں سے بھی وہ صرف یہ بات لے آئے کہ حضور کی ولادت نعمت نہیں ہے۔ لا سکیں گے؟ لا سکیں گے؟ حضور کی ولادت نعمت نہیں ہے، یہ کوئی لا سکے گا؟ الٹے لٹک کے 10 بار جیے مرے تو بھی نہ لا سکیں گے۔ اور آگے فرماتے ہیں یا یہ لے آئیں کہ مجلس میلاد مبارک میں اس نعمت کا چرچا نہیں ہوتا۔ یعنی کیا مطلب؟ جب حضور اللہ کی نعمت ہے اور بالیقین ہے، اور مجلس میلاد میں اسی نعمت کا چرچا ہوتا ہے، تو قرآن کی اس آیت کے مطابق ہی تو عمل ہوا کہ اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی بات؟ دوسری بات اعلیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذَكِّرُهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ نبی کو کیا کہا گیا؟ اللہ کے دن یاد دلاؤ بندوں کو۔ اب کہتے ہیں نا یہ ٹیچرز ڈے وغیرہ دن آتے ہیں تو لوگ یاد دلاتے ہیں، ہفتے پہلے سوشل میڈیا پر وغیرہ چلتا ہے بھئی ٹیچرز ڈے آنے والا ہے، اساتذہ کو گفٹ دو، یہ کرو وہ کرو۔ تو وہ خیر ایک دن، لیکن ایام اللہ، اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر وہابیہ ثبوت دے دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن اللہ کے عظمت والے دنوں میں سے نہیں ہے، یا مجلس میلاد اس دن کا یاد دلانا نہیں، تو 40 روپے انعام۔ اب ان کو کیا کرنا ہے؟ آسان کام ہے نا، وہ ہم ہی کو پوچھتے رہیں، ہم ہی جواب دیتے رہیں۔ کوئی مسئلہ ان کا ہے ایسا جس کا علماء اہل سنت نے جواب نہ دیا ہو؟ مگر یہ ہر سال ہمیں کسی نہ کسی کام میں لگا دیتے ہیں تاکہ ہم مزید کوئی کام نہ کر سکیں۔ مگر یہ امام احمد رضا نے انہیں ایسے کام پہ لگایا کہ 100 سال میں کوئی وہابی اس کا جواب نہ دے سکا۔ کیا فرماتے ہیں امام اہل سنت؟
فرماتے ہیں اگر وہابیہ ثبوت دے دے، چونکہ اللہ نے کیا کہا، اللہ کے دن یاد دلاؤ، ہے دھیان آپ لوگوں کا، اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر یہ لوگ ثبوت دے دیں کہ رسول اللہ کی ولادت کا دن اللہ کے عظمت والے دنوں میں سے نہیں ہے، اور پھر یہ ثبوت دے دے کہ مجلس میلاد میں اس دن کا یاد نہیں دلایا جاتا، وہ دن نہیں یاد دلایا جاتا، تو 40 روپے لے جائیں۔ کیا مطلب؟ کہ حضور کی ولادت کا دن ان ایام میں سے ہیں جن ایام کا تذکرہ کرنے کا حکم خود رب نے قرآن میں دیا، اور وہی تذکرہ اس دن کا محفل میلاد میں ہوتا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ محفل میلاد حضور کی ولادت کے دن کے چرچے، یہ قرآن کی اس آیت کے حکم کے مطابق عمل کرنا ہے۔ چوتھی بات، سننا دھیان سے، چھوٹنے نہ پائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے قرآن میں اللہ نے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تم فرما دو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی پر لازم ہے کہ خوشیاں مناؤ، یعنی اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ۔ اعلیٰ حضرت اب اس پر لکھتے ہیں اگر وہابیہ ثبوت دے دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہیں ہے، یہ ثبوت دے دو، یا مجلس میلاد میں اس فضل و رحمت کی خوشی بیان نہیں کی جاتی، یہ دکھا دو، تو پھر 40 روپے انعام۔ آپ کو پتا چل رہا ہے کہ میں کوئی مضبوط غذا آپ تک پہنچا رہا ہوں؟ ہاں، یہ جتنے سوشل میڈیا کے بگوڑے ہیں اور کلپیں بھیجتے رہتے ہیں، ان کو سناؤ امام احمد رضا کا یہ پیغام۔ تم ثبوت مانگ رہے ہو، یہ ثبوت دے دو اور انعام لے جاؤ۔ فرمایا اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کی رحمت اور فضل ملے تو خوشی مناؤ، تو رحمت اور فضل ملنے پر خوشی کا حکم قرآن نے دیا۔ اب تم یہ کہتے ہو کہ یوم میلاد پر خوشی نہ مناؤ، تو تم یہ بتاؤ کہ حضور کی ولادت اللہ کی رحمت نہیں ہے، تم یہ بتاؤ کہ حضور کی ولادت اللہ کا فضل نہیں ہے، یا تم یہ بتاؤ کہ مجلس میلاد میں اس فضل و رحمت کا چرچا نہیں ہوتا۔ جب حضور بالیقین اللہ کا فضل ہیں، جب بالیقین اللہ کی رحمت ہیں، اور بالیقین مجلس میلاد میں اس فضل و رحمت کا تذکرہ ہوتا ہے، تو آمد مصطفیٰ پر خوشیاں منانا خود قرآن کی اس آیت پر عمل کرنا ہے۔ اچھا، چوتھی بات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو، قرآن کی آیت۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اگر وہابیہ ثبوت دے دیں کہ قرآن مجید یا حدیث شریف میں کہیں مجلس میلاد مبارک کو منع فرمایا گیا تو 40 روپے انعام۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ حبیب جو دے وہ لے لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ تو قرآن اور حدیث میں دکھا دو کہ کہاں منع کیا گیا ہے کہ محفل میلاد نہ منانا۔ اللہ نے فرمایا جس سے میرا محبوب روکے اس سے تمہیں رکنا ہے، اور روکا ہو تو لا کے دکھاؤ، اور لا کے دکھاؤ اور 40 روپے انعام لے جاؤ۔ ہے کسی میں جرأت کہ یہ لا سکے؟ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے۔ کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، اعدا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں۔ آگے اس نے نوٹ لکھی تھی نا کہ ایج پیج کا کام نہیں، سوال میں کہ ایج پیج کا کام نہیں، صرف حوالہ کتاب ما عبارت دکھا دینا، اور نہ ملے قرآن و حدیث میں تو کسی امام کی بات ہی دکھا دینا، اور اگر ایسی بے ثبوت بات ہو، اور اگر اتنا بھی ثبوت نہیں تو ایسی بے ثبوت بات کو چھوڑنے میں ذرا دیر نہ کرنا، ورنہ خدا کے سامنے جواب دہی ہوگی۔ یہ اس نے لکھا تھا۔ اب اعلیٰ حضرت نے بھی ایک نوٹ لکھی 4 سوالوں کے بعد۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا واضح رہیں، یعنی ان 4 جگہ پر کیا مانگا گیا؟ اللہ نے تو فرمایا کہ میری نعمت کا چرچا کرو، تو تمہیں یہ بتانا ہے کہ حضور کی ولادت نعمت نہیں۔ اللہ نے تو یہ کہا کہ اللہ کے دنوں کا چرچا کرو، تو تم یہ دکھاؤ کہ حضور کی ولادت اللہ کی عظمت والے دنوں میں سے نہیں۔
اللہ نے تو کہا کہ میرا فضل اور رحمت ملے تو خوشی مناؤ، تو تمہیں یہ دکھانا ہے کہ حضور کی ولادت اللہ کا فضل اور رحمت نہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے واضح رہے کہ ایچ پیچ کا کام نہیں، اب ادھر ادھر کی بات نہ کرنا۔ کیوں؟ صرف وہ آیت یا مع حوالے کتاب و صحیح اسناد وہ حدیث شائع کر دینا کافی ہے جس میں لکھا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں مجلس میلاد نہ کیا کرو، بس یہ لا کے دکھا دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ دکھا دو کہ مجلس میلاد کرنا عذاب ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہماری طرف سے اجازت ہے کہ چاروں اماموں یا سیاہ ستہ کے 6 مصنفوں میں سے کسی ایک امام ہی کا قول مذکور دکھا دیں جو کسی مستند کتاب میں ہو۔ اب جواب سننا، اگر منع کا اتنا ثبوت بھی نہیں تو پھر ایسے بے ثبوت منع کو چھوڑنے میں ذرا دیر نہ کرنا، ورنہ خدا کے سامنے جواب دہی ہوگی۔ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی کچھ بات؟ ہاں۔ اور 5ویں بات اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے، اب وقت تو ایسے ختم ہو گیا، 5ویں کو پھر کبھی میں ذکر کروں گا، لیکن اس پر میں آپ کو ایک حوالہ اور بھی میں نوٹ کر کے لایا ہوں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں اخبرنی ثقات من اہل الصلاح انہم شاہدوہ صلی اللہ علیہ وسلم مرارا عند قراءۃ المولود الشریف وعند ختم القرآن وبعض الاحادیث۔ امام سیوطی فرماتے ہیں مجھے ثقہ صالحین نے خبر دی ہے کہ انہوں نے بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجلس میلاد شریف میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور جہاں ختم قرآن کی محفل ہوتی ہے اور جہاں احادیث کی ختم کی محفل ہوتی ہے وہاں بھی صوفیاء صالحین نے حضور کو خود جلوہ گر دیکھا ہے۔ اور شاہ ولی اللہ فرماتے میں حرم میں تھا، مولود پڑھا جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ کچھ انوار اٹھ رہے ہیں، غور کیا تو پتا چلا یہ وہ رحمت کے فرشتے ہیں جو محفل میلاد میں تشریف لاتے ہیں۔ اس لیے عاشقان رسول کئی دنوں سے محافل میلاد یہاں سج رہی ہیں، آپ کو اس میں بھرپور شرکت کرنا ہے۔ اور پھر اتوار کے دن جلوس نکلے گا انشاءاللہ الرحمن، اس میں خوب ڈسپلن کے ساتھ ہو سکے تو نئے کپڑے دھلے ہوئے عطر لگا کر سر پر امامہ سجا کر، اور اپنے بچوں کو بھی اس بات کا احساس دلائیں کہ یہ ہمارے لیے عیدوں کی عید ہیں۔ اور اس پر میں کبھی گفتگو کروں گا۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ صرف کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی عید ہیں، مگر یونیورسل عید جس میں جانور درند پرند سب کے سب خوشیاں مناتے ہیں وہ عید میلاد النبی ہیں۔ تو اس لیے اس میلاد النبی کو خوب اچھی طرح سیلیبریٹ کریں، منائیں، اپنے آقا کی تعظیم کریں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے پرچم لہرائیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بھی میں خصوصی تاکید کروں گا اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہ جلوس کے بعد جب کھانے کے لیے نیاز تقسیم کی جاتی ہیں تو کبھی کبھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے، کوئی کام کرنے والا کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے، تو ایسا ہرگز نہ کریں، بلکہ اس کو اپنی سعادت سمجھیں، اپنی خوش نصیبی سمجھیں۔ ہمیں کہیں جانا نہیں، میلاد النبی کے دن تو ہمارا چھٹی کا دن ہے، خوشی منانے کا دن ہے، اس لیے کسی طرح کی کوئی کمی کوتاہی نہ ہونے دیں کہ جہاں میلاد کا چرچا ہوتا ہے رحمتیں برستی ہیں۔ امام سیوطی جیسا ولی جو کہتے ہیں کہ میں نے خود 72 مرتبہ حضور کو کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ محفل میلاد میں اللہ کے رسول خود تشریف لاتے ہیں، اور بڑے بڑے صالحین نے اس کا دیدار بھی کیا۔ تو جب اس محفل میلاد کے اختتام پر نیاز تقسیم کی جائے تو کتنے خوش نصیب ہے۔ اب آپ کو ہم تھوڑی کہتے کہ تم آ کر کے بیان کرو، تم آ کر قرات کرو، مگر جو کام تمہارا ہے وہ تو تمہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ہم میں سے ہر ایک کا حصہ ہے، اور یہ نہیں کہ کوئی تقریر کرے گا تو ہی بڑا اجر پائے گا، اخلاص کے ساتھ اگر کوئی کھانا کھلائے گا تو وہ بھی بڑا اجر پا جائے گا۔ اس لیے اس میں کسی قسم کی کمی کوتاہی نہ ہونے دے، اور ہر طرح سے ہر شخص اس کا ضرور خیال رکھے، لحاظ رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کا میلاد خوب خوشیوں کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔